دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، مجھے کوئی ایک ایسا مذہب دکھا دیں کہ جس کی تبلیغ کے لیے لوگ اس قدر قربانیاں دیتے ہوں جتنی اسلام کے لیے یہ تبلیغی جماعت والے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنا جان، مال، وقت یہ لگا دیتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ کوئی 4 مہینے کے لیے نکل رہا ہے، کوئی سال کے لیے نکل رہا ہے، کوئی اندرون نکل رہا ہے، کوئی بیرون نکل رہا ہے۔ ان کا کوئی 4 مہینے لگا کے آیا ہے، اس کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملتا۔ کوئی سال لگا کے آیا ہے کہ لو بھائی یہ تمہارا ڈپلومہ ہے، یہ تمہاری سند ہے، چلو کل کہیں تم کسی ادارے میں کوئی تبلیغی جماعت کا منیجر ہوگا، اس کو دکھا کے تمہیں نوکری مل سکتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے وہ سال جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا اجر وہ صرف آخرت کے لیے ہے، ان کے لیے، اور اس میں کوئی ذرہ برابر بھی دکھلاوے کا کوئی کام نہیں ہے۔ اپنے پاس سے پیسہ لگا کے، اپنا وقت لگا کے، اپنی جان لگا کے، اب کیسے امریکہ کے ایئر کنڈیشنر میں بیٹھنے والے لوگ اندرون سندھ جماعت میں کام کر رہے ہیں، جہاں پہ لوٹے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، لیٹرین کا تو نام و نشان نہیں ہے، اور مسجدیں کچی پکی مسجدیں، اور نیچے زمین کے اوپر پھٹی ہوئی چٹائی کے اوپر سو رہے ہیں۔ مجھے کوئی مثال دے دیں دنیا کے کسی مذہب سے، کوئی گورا، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی بندہ کسی مذہب سے بھی جس کا تعلق ہے، کوئی اس طرح کی قربانی اپنے مذہب کے لیے دیتا ہو۔ اور یہ جذبہ ان کے اندر آیا کیسے؟ یہ کوئی تقریروں سے یا اس سے نہیں، کسی کے اندر یہ جذبہ بھرا گیا۔ یہ جذبہ صرف اللہ کے راستے میں نکلنے سے، ختم نبوت کی برکت سے، کیونکہ اب ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا، اور ہم آخری امت ہیں، اور یہ نبیوں والا جو کام ہے یہ اس امت کو ملا ہے ختم نبوت کی برکت سے۔ اب انہوں نے لوگوں کے پاس جانا ہے، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا ہے، اللہ کے نبی کا تعارف کرانا ہے، کلمے کی دعوت پیش کرنی ہے، تو یہ کام ان کے ذمہ لگا ہوا ہے۔ تو اب وہ بات یہ ہے کہ کسی کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آ جائے کسی کے کام میں تو وہ اس کو ہٹا دیتا ہے۔ تو یہی کام سعودی عرب والوں نے کیا ہے۔ سعودی عرب کا جو مذہبی امور کا وزیر ہے عبداللطیف الشیخ، اس نے تبلیغی جماعت پہ یہ کہہ کر پابندی لگا دی ہے کہ یہ قبر پرست ہے، یہ بدعتی ہیں۔ حالانکہ تبلیغی جماعت والوں کا قبر پرستی کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور بدعت کے تو وہ سخت خلاف ہیں۔ آج جو سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں، آپ جن کا وقت لگا ہوا ہے وہ تو جانتے ہیں، جن کا نہیں لگا ہوا وہ بے شک 3 دن کا سروزہ لگا کے اپنا وقت لگا کے دیکھ لے کہ کیسے دین کی محنت ہوتی ہے، وہاں کیا ہوتا ہے۔ کھانے کی سنتیں سکھائی جاتی ہیں، بیٹھنے کی سنتیں سکھائی جاتی ہیں، معاشرت کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ بات بات میں کیسے ان کی محنت صرف یہی ہے کہ 24 گھنٹے کی ہماری زندگی کیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے، بس یہی ہماری عبادت ہے۔ وہ اسی کے اوپر ساری محنت کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا بھی ایمان بنے اور ہم دوسروں کے ایمان کی بھی فکر کریں۔ ہم صرف اپنی نماز کی فکر نہ کریں، ہم اپنے دوسرے بھائیوں کی بھی نماز کی فکر کریں۔ کیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک امتی جو ہے وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، اس کے لیے وہ نکلتے ہیں۔ اور ان کو تکلیف جو ہوئی ہے اصل سعودی عرب والوں کو، چونکہ انہوں نے اب سارے عالم اسلام کے سامنے یہ بات کھل کے واضح ہو چکی ہے کہ انہوں نے اب کھلم کھلا اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی شروع کر دی ہے۔
ان کے ساری پالیسیاں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے احکامات کو انہوں نے توڑ دیا ہے۔ اللہ کے احکام کو کیا، انہوں نے اپنے بزرگوں کی ہی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ جو ان کے بزرگوں کے ریت رواج تھے انہوں نے اس کو بھی توڑ کے رکھ دیا۔ کیسے وہاں پہ اب کسینو بن رہے ہیں، سینما بن رہے ہیں، اور مرد اور عورت کی مخلوط محفلیں حرمین شریفین کے اندر منعقد کی جا رہی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے لیے اگر کوئی رکاوٹ ان کے لیے بن رہی تھی تو وہ تھی صرف تبلیغی جماعت، کیونکہ یہی تبلیغی جماعت والے ہیں جو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ انہیں سب سے زیادہ خطرہ اپنا انہی چیز سے تھا۔ جب بندہ بغاوت کر دیتا ہے پھر وہ اسے کوئی اپنا شریعت کے اعتبار سے نقصان کی فکر نہیں ہوتی، اسے صرف دنیاوی لالچ ہوتی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ کیسینو سے ہمیں مال آئے گا اور سینما جو ہیں ان سے ہمارا بجٹ میں ہمارے اضافہ ہوگا، تو وہ ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو انہیں سب سے زیادہ جو خطرہ تھا وہ اسی چیز کا تھا کہ یہ جو جماعت ہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتی ہے، تو ان کو لہٰذا قبر پرست کہہ کے، بدعتی کہہ کے ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تبلیغ کی حفاظت فرمائے، اس جماعت کی حفاظت فرمائے، اور جتنی بھی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہیں سب کی مدد و نصرت فرمائے، اور اسلام کو ساری دنیا پہ غلبہ عطا فرمائے، اور اللہ سعودی عرب والوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔